جناب ابو عمیر بن انس اپنے ایک انصاری چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے بر وقت جمع کیا جائے، تو آپ سے کہا گیا کہ نماز کے وقت جھنڈا بلند کر دیا کریں، لوگ جب اسے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو خبر کر دیا کریں گے، مگر آپ کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ پھر نرسنگے کا ذکر کیا گیا جیسے کہ یہود کا ہوتا ہے، یہ رائے بھی آپ کو پسند نہ آئی اور فرمایا یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ پھر آپ سے ناقوس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نصارہ کا عمل ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی مجلس لوٹے تو وہ اسی فکر میں غلطاں تھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو انہیں خواب میں اذان بتائی گئی۔ چنانچہ وہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور آپ کو خبر دی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں سونے جاگنے کی کیفیت میں تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور مجھے اذان بتا گیا۔ راوی نے کہا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے پہلے یہ اذان خواب میں دیکھ چکے تھے، مگر 20 دن تک خاموش رہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا ہمیں خبر دینے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تھے، اس لیے مجھے حیا آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ، دیکھو جو عبداللہ بن زید تمہیں بتائے وہ کرو۔ چنانچہ بلال نے اذان دی۔ ابو بشر کہتے ہیں کہ ابو عمیر نے مجھے بتایا کہ انصاریوں کا خیال تھا کہ عبداللہ بن زید اگر ان دنوں بیمار نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو مؤذن مقرر کرتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 498۔